السلام علیکم، ویلکم ٹو بی ایجوکیٹ اسٹوڈنٹس۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے میننگ آف اسٹیٹسٹکس۔ اس کے لیے ہم اپنے نوٹس اوپن کر لیتے ہیں۔ میننگ آف اسٹیٹسٹکس: ایٹ پریزنٹ دس ورڈ از یوز ٹو گیو دا فالوئنگ 3 میننگز۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ والا جو ورڈ ہے اسٹیٹسٹکس، اس کے یہ 3 میننگز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، پہلا وہ کہتا ہے پلورل سینس کے اندر، دوسرے نمبر پر ہے سنگولر سینس، اینڈ تھرڈ ون ہے ٹیکنیکل سینس ایز پلورل آف اسٹیٹسٹکس۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پلورل سینس۔ ان پلورل سینس اسٹیٹسٹکس اور ایگریگیٹس آف فیکٹس۔ وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے نا پلورل سینس کے اندر یہ حقائق کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ایگریگیٹس کہتے ہیں مجموعہ، کسی چیز کو اکٹھا کر دینا، جمع کر دینا۔ فیکٹس حقیقتیں، حقائق، اوریجنلٹیز which are expressed in numerical form۔ پلورل سینس جو ہے اس کے اندر حقائق کا مجموعہ ہوتا ہے جس کو ہم نومیریکل فارم کے اندر ایکسپریس کرتے ہیں، اس کو ہم اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں۔ These facts are collected in a systematic manner۔ ان حقائق کو ہم نے سسٹمیٹک مینر کے اندر کلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ سسٹمیٹک مینر کا مطلب ہے کہ ان کو ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے کلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ with a definite purpose in view، جن کا ایک مخصوص پرپز ہوتا ہے، ایک خاص جن کی وجہ ہوتی ہے، جن کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ often we read about statistics of deaths and births۔ ہم جو اموات ہیں، ڈیتھس، ان کی اعداد و شمار کے بارے میں سنتے ہیں۔ برتھس، پیدائش جو ہیں ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ پرائس اسٹیٹسٹکس، ہم قیمتوں کے مختلف اعداد و شمار سنتے رہتے ہیں۔ ایگریکلچرل اسٹیٹسٹکس، زرعی جو اسٹیٹسٹکس ہیں، ایگریکلچرل اعداد و شمار، ان کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم پلورل سینس کے اندر اس کا میننگ لیتے ہیں۔ وی آلسو یوز دا ورڈ ڈیٹا ٹو ریفر ٹو اسٹیٹسٹکس ان دس سینس۔ ہم ڈیٹا لفظ جو ہے نا اس کا بھی استعمال کرتے ہیں اسٹیٹسٹکس کا میننگ لینے کے لیے۔ تو سمپل اس میننگ کا مطلب یہ ہے، پلورل سینس کے اندر اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے؟ یہ ایگریگیٹس آف فیکٹس ہوتا ہے جو نومیریکل فارم کے اندر ایکسپریس کیا جاتا ہے۔ اور ان فیکٹس کو ہم کیسے کلیکٹ کرتے ہیں؟ ہم ان کو ایک سسٹمیٹک مینر کے اندر کلیکٹ کرتے ہیں جس کا ایک خاص پرپز ہوتا ہے، ایک ڈیفینیٹ پرپز ہوتا ہے جس کا۔ اس کے بعد ہے جی سنگولر سینس۔ In singular sense, it refers to the science comprising methods which are used in the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data۔ Singular sense کے اندر یہ کیا ہے؟ It is a science comprising methods، جو کہ ہمیں methods ڈیولپ کر کے دیتی ہے، methods بنا کر دیتی ہے، are used in the collection of، جو methods collection, presentation and analysis and interpretation of numerical data، ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے میں، پریزنٹ کرنے، انالیسز کرنے اور انٹرپریٹ کرنے میں یہ والے میتھڈز ہمیں کام دیتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سنگولر سینس کے اندر یہ ایک ایسی سائنس ہے جو ہمیں ایسی ٹیکنیکس، ایسے میتھڈز جو ہیں وہ فائنڈ کر کے دیتی ہے جو ڈیٹا کی کلیکشن، پریزنٹیشن، انالیسز اور انٹرپریٹیشن میں ہم یوز کر سکتے ہیں۔ دیز میتھڈز آر یوزڈ وین وی وانٹ ٹو ڈرا کنکلوژنز، اور ہم پیچھے بھی ڈیفینیشنز کے اندر بار بار پڑھ چکے ہیں کہ ہم ان میتھڈز کو کیوں یوز کرتے ہیں۔ ہم کنکلوژنز ڈرا کرنے کے لیے ان کو یوز کرتے ہیں، ریزنیبل ڈیسیژنز لینے کے لیے ہم ان کو یوز کرتے ہیں۔ اباؤٹ اے گیون فینومینا فرام دا ریلیونٹ، اس کو چھوڑیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے اس کا ٹیکنیکل سینس ایز پلورل آف اسٹیٹسٹکس۔ ان ٹیکنیکل سینس ایز پلورل آف اسٹیٹسٹکس وی مین اے کوانٹٹی کیلکولیٹڈ فرام آبزرویشنز ٹیکن آن سیمپل بیسس۔ اچھا، ٹیکنیکل سینس میں ہم اس کا میننگ یہ لیتے ہیں کہ یہ کوانٹٹی ہوتی ہے جو کہ مختلف تجربات، مختلف مشاہدات جو ہیں نا، آبزرویشنز، ان سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ کچھ سیمپل لیا جاتا ہے، سیمپل کا مطلب ہوتا ہے ایک نمونے کے طور پر کوئی چیز لی جاتی ہے، پھر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ کرنے کے بعد اس سے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جو اعداد و شمار معلوم ہوتے ہیں، اس کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ ٹیکنیکل سینس کے اندر ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، if we select at random 10 students from a class of 50 students، وہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل 50 اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے ہم 10 اسٹوڈنٹس سلیکٹ کرتے ہیں۔ measure their heights، ہم ان کی ہائٹس میئر کرتے ہیں، ان کی جو لمبائی ہے، ان کا قد، وہ ہم میئر کرتے ہیں۔ and find the average of heights، اور ہم ان پیمائشوں کا ایوریج لیتے ہیں۔ this average is a statistics، اور اس ایوریج کو ہم ٹیکنیکل سینس میں کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس۔ مطلب ہمارے پاس ایک پاپولیشن ہے، 50 اسٹوڈنٹس کو ہم پاپولیشن کہہ سکتے ہیں، اور اس میں سے ہم نے ایک سیمپل سلیکٹ کیا، 10 اسٹوڈنٹس کا ایک سیمپل ہم نے لے لیا۔ ان 10 اسٹوڈنٹس پہ ہم نے آبزرویشن کی، جو بھی ہم نے میئرمنٹ آف ہائٹ کی،
یہ ہماری آبزرویشن ہے یا ہماری کیلکولیشن ہے. تو یہ سیمپل بیسس کے اوپر ہماری آبزرویشن ہے، اور اس سے جو ہمیں ایوریج معلوم ہوا، جو ہماری کیلکولیٹڈ ویلیو تھی، کوانٹٹی تھی، اس کو ہم اسٹیٹسٹکس بول سکتے ہیں. اوکے جی، ان 3 میننگز کی بنا پر کریکٹرسٹکس ہیں، اسٹیٹسٹکس کو کریکٹرائز کیا گیا ہے. کریکٹرسٹکس آف اسٹیٹسٹکس، سب سے پہلی ہے اسٹیٹسٹکس آر ایگریگیٹ آف فیکٹس. یہ ہم نے ڈیفینیشن میں بھی پڑھا ہے کہ اسٹیٹسٹکس کیا ہے، وہ حقائق کا مجموعہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اسٹیٹسٹکس آر نومیریکلی ایکسپریسڈ. اسٹیٹسٹکس میں ہم چیزوں کو نومیریکلی ایکسپریس کرتے ہیں، نمبرز کی فارم میں، نومیرک شکل میں. اسٹیٹسٹکس آر کلیکٹڈ ان اے سسٹمیٹک مینر. یہ بھی ہم اس کی خصوصیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے اس میں ہم ڈیٹا کو سسٹمیٹک مینر کے اندر کلیکٹ کیا جاتا ہے. اسٹیٹسٹکس آر کیپیبل آف بینگ پلیسڈ ان ریلیشن ٹو ایچ ادر. اسٹیٹسٹکس میں چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں. ڈفرینٹ تھنگز آر کو ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. اس کے بعد اسٹیٹسٹکس آر کلیکٹڈ ود اے ڈیفینیٹ آبجیکٹ ان ویو. اچھا جی، اسٹیٹسٹکس جو ہے نا اس کا ایک ڈیفینیٹ پرپز ہوتا ہے. ڈیفینیٹ آبجیکٹ ان ویو کا مطلب ہے کہ اس کو کلیکٹ کرنے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. اچھا جی، میننگ آف اسٹیٹسٹکس کے اندر جسٹ یہی چیزیں ہم نے کرنی ہے. ایک تو پلورل سینس کے اندر میں نے آپ کو بتایا، پھر سنگولر سینس کے اندر اس کا میننگ، اور ٹیکنیکل سینس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے. اس کے بعد کریکٹرسٹکس آف اسٹیٹسٹکس ہم نے پڑھی کہ اسٹیٹسٹکس کی خصوصیات کیا ہیں. وہ بھی جو 2-4 پوائنٹس میں نے آپ کو کروائے ہیں وہی آپ نے کرنے ہیں اسٹیٹسٹکس کے اندر. اس کے بعد یہاں پہ چند ڈیفینیشنز ہیں، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں جو کہ نوٹس کے اندر نہیں تھی. ایک تو باؤلے نے ڈیفینیشن کی ہے. باؤلے ہیز ڈیفائنڈ اسٹیٹسٹکس ایز اسٹیٹسٹکس از دا سائنس آف کاؤنٹنگ. پہلے اس نے کہا کہ سائنس آف کاؤنٹنگ ہے اسٹیٹسٹکس. پھر اس نے کہا اسٹیٹسٹکس میں رائٹلی بی کالڈ سائنس آف ایوریج. اس کو آپ سائنس آف ایوریج بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے اسٹیٹسٹکس از دا سائنس آف میئرمنٹس. آپ اس کو سائنس آف میئرمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے، یہ آسان سی ڈیفینیشن آپ اپنے ورڈز کے اندر یاد رکھیں. اس نے 2-3 ٹرمز کے اندر اس کی ڈیفینیشن کی ہے. اٹ از اے سائنس آف کاؤنٹنگ، اٹ از آلسو اے سائنس آف ایوریج اینڈ اٹ از اے سائنس آف میئرمنٹس. اس کے بعد ہے بوڈنگٹن. بوڈنگٹن ڈیفائنڈ ایز اسٹیٹسٹکس از دا سائنس آف ایسٹیمیٹس اینڈ پروبیبلٹیز. بوڈنگٹن نے کہا کہ اٹ از اے سائنس آف ایسٹیمیٹس اینڈ پروبیبلٹیز. اس کے بعد ڈبلیو آئی کنگ کی ڈیفینیشن تھوڑی مشکل ہے، اس کو رہنے دیں، آپ یہاں سے کر لیں. سلیج مین ایکسپلورڈ دا اسٹیٹسٹکس از اے سائنس that deals with the methods of collecting, classifying, presenting, comparing, interpreting numerical data. بس یہ اتنے تک ہی کریں. سلیکٹ مین کہتا ہے کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے نا یہ ان میتھڈز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جس میں ہم یا جو میتھڈز ہم یوز کرتے ہیں، کلیکشن آف ڈیٹا، کلاسیفیکیشن آف ڈیٹا، پریزنٹیشن، کمپیریزن اینڈ انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا، نومیریکل ڈیٹا. کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے نا یہ ایک ایسی برانچ ہے، ایسی سائنس ہے جو کہ میتھڈز ڈیولپ کر کے ہمیں دیتی ہے جس میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، کلاسیفائی کرتے ہیں، پریزنٹ، کمپیئر. یہ وہی ڈیفینیشن ہے جو ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے اسپیجل. اسپیجل ڈیفائنز اسٹیٹسٹکس ہائی لائٹنگ اٹس رول. یہاں سے اس نے ڈیفائن کیا، میں آپ کو آسان سی تعریف اس کی بتاتا ہوں. اٹ از اے برانچ آف اسٹیٹسٹکس which deals with scientific method for collecting, organizing, summarizing, presenting, analyzing. یہ وہی چیزیں وہی بتا رہا ہے یہ بھی. ڈیٹا as well as drawing valid conclusions and reasonable decisions. وہ کہتا ہے کہ سلیج مین جو ہے نا اس نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ صرف ان میتھڈز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. تو اسپیجل کہتا ہے کہ یہ میتھڈز کے ساتھ ڈیل بھی کرتی ہے اور پھر ہمیں ایک فائنل کنکلوژن تک بھی لے جاتی ہے، ریزنیبل ڈیسیژنز لینے میں بھی ہماری ہیلپ کرتی ہے اسٹیٹسٹکس. یعنی یہ ایک ایسی برانچ ہے جو میتھڈز بھی ڈیولپ کرتی ہے، ڈیٹا کو کلیکٹ، آرگنائز، سمرائز، پریزنٹ، انالائز کرنے میں جو مدد دیتے ہیں، اور پھر ہمیں فائنل کنکلوژن پر بھی لے جاتی ہے، ایک ویلڈ کنکلوژن پر، اور ایک ریزنیبل ڈیسیژن میکنگ میں بھی ہیلپ کرتی ہے. اس کے بعد پروفیسر ہورک سیکرسٹ، اس نے اس کو ڈیفائن کیا اسٹیٹسٹکس از ایگریگیٹ آف فیکٹس. یہ بھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایگریگیٹ آف فیکٹس ہے، یعنی حقائق کا مجموعہ ہے، اور وچ آر کلیکٹڈ ان اے سسٹمیٹک مینر، جو ایک سسٹمیٹک مینر کے اندر جو فیکٹس ہیں
وہ کلیکٹ کیے جاتے ہیں فار اے پری ڈیٹرمنڈ پرپز، جن کا ایک ویلڈ ایک ڈیفینٹ پرپز ہوتا ہے۔ اب میں اس کا ایک اوور ویو آپ کو دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے میننگ آف اسٹیٹسٹکس پڑھا، پلورل، سنگولر اور ٹیکنیکل سینس کے اندر ہم نے اس کا میننگ پڑھا۔ پھر ہم نے اس کی کریکٹرسٹکس پڑھے، 4-5 پوائنٹس جو تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ اس کے بعد اس کی ڈیفینیشنز تھی۔ باؤلے نے اس کی ڈیفینیشن یہ کی، اٹ از اے سائنس آف کاؤنٹنگ، سائنس آف ایوریج اور سائنس آف میئرمنٹس۔ بس اسی طرح پوائنٹس بنا کر آپ نے یاد رکھنے ہیں، اس کو کمپلیکس نہیں بنانا، نہ اس کو رٹے لگانے کی کوشش کرنی ہے کہ سارے پیراگراف ایز اٹ از سیم ٹو سیم آپ اس کو میمورائز کرتے رہیں۔ بس اتنی سی باتیں آپ نے اس میں، اور کیا لکھا ہوا ہے، جسٹ یہی بات کہی ہے نا کہ سائنس آف کاؤنٹنگ، سائنس آف ایوریج اور سائنس آف میئرمنٹس۔ اس کی بات سمجھ آ گئی، مطلب اس کا سمجھ آ گیا، جو بھی چیز اس نے کہی تھی وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ آگے پیچھے آپ فضولیات کو پڑھتے رہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح از اے سائنس آف ایسٹیمیٹس اینڈ پروبیبلٹیز، یہ بڈنگٹن نے کہا۔ سلیج مین کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی، وہ وہی والی ڈیفینیشن جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں اسی طرح۔ اسپیجل کی ڈیفینیشن میں اور اس میں ایک ہی فرق ہے، صرف اس نے کہا کہ یہ ویلڈ کنکلوژنز اور ریزنیبل ڈیسیجنز پر بھی لے جاتی ہے۔ اس کے بعد ہورک سیگرسٹ، اس کی ڈیفینیشن بھی آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ فیکٹس کا مجموعہ ہوتی ہے، ایگریگیٹ آف فیکٹس ہوتی ہے، جو کہ ایک سسٹمیٹک مینر کے اندر کلیکٹ کیے جاتے ہیں کسی ڈیٹرمنڈ پرپز کے لیے۔ اوکے جی، اس لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو وہ آپ ایزیلی پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم ٹائپس آف اسٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر۔